والدہ کی طرف سے کیا رسپانس تھا؟ والدہ کی تو ایک طرف شوہر تھا، ایک طرف جوان بیٹا تھا، والدہ کا تو دل مٹھی میں آیا ہوگا. انہوں نے مجھے کہا احمد بیٹا آپ وہی قربانی دینی ہے، تو یہیں قربانی دینا اور آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا. میں کہا حاضر. میں نے کہا باپ کے لیے جان بھی حاضر. ایسی بات تھوڑی ہے، دل مانگے دل دیں گے، گردے مانگے گردے دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. ڈاکٹرز نے ظاہر ہے پہلے سے سارا کچھ بتا دیتے ہیں کہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اتنے سٹیج پر آ کر بھی سم ٹائم ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ یا تو دونوں نہیں بچ پاتے یا پھر ایک نہیں بچ پاتا، تو وہ ایک جو گلٹ ہوتا ہے نا ساری زندگی رہ جاتا ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا، کاش ایسا ہو جاتا. یہ سارے سوال تو آپ کے ذہن میں بھی؟ ہمارے جو سر کے تاج ہیں وہ ہمارے باپ ہی ہیں، کیونکہ پوری فیملی میں کیونکہ جتنا لاڈ پیار انہوں نے مجھے دیا شاید میرے کسی بھائیوں کو بھی نہ ملا ہو، وہ شروع سے بھی. اس میں میرے ساتھ احمد صفدر موجود ہیں. اگر آج کل کی جنریشن کی بات کی جائے تو یہ ممکن ہے کہ آپ کی تربیت بہت میٹر رکھتی ہے، لیکن اگر پھر بھی دیکھا جائے تو ہمارے جو بچے ہیں وہ اٹھ کر اگر ہم لوگوں کو پانی کا گلاس بھی پلا دینا تو یہ ان کا ایک احسان عظیم ہوتا ہے ہم پر. یہ وہ بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کو لیور دیا ہے، لیور ٹرانسپلانٹ کیا ہے، اور والد صاحب کو ظاہر ہے ڈاکٹروں کی طرف سے ایک طرح کا جواب ہو گیا تھا اور آخری آپشن یہی تھا کہ لیور ٹرانسپلانٹ کیا جائے جو کہ آپ کا بلڈ ریلیشن ہی کر سکتا ہے. انہوں نے یہ 5 بہن بھائی ہیں اور اپنے والد فیملی میں سب سے بڑے ہیں بچوں میں. اب والد کو ٹرانسپلانٹ کے لیے سب سے پہلے خود کو حاضر کیا کہ میرے ٹیسٹ کروائے جائیں، میں اپنے والد کو لیور دوں گا، میں اپنے باپ کی زندگی بچاؤں گا. اور الحمدللہ آج دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. باقی ان سے پوچھتے ہیں، یہ ایک بڑا سیکریفائس ہے لیکن باپ کی قربانیوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اگر دیکھا جائے تو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں؟ ٹھیک ہو آپ؟ بالکل آپ کے سامنے ہی ہے. مجھے تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک لگ رہے ہو. کچھ اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہوگی، کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی دیکھی ہوگی. کتنی دیر ہو گئی؟ 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال ہو گیا. والد کب سے بیمار تھے؟ والد صاحب تقریباً جب یہ اس کا پتہ چلا تھا وہ تقریباً 1.5 سال سے، یعنی کہ وہ بالکل گھر ہی بیٹھ گئے تھے. تو ڈاکٹرز نے یہ لاسٹ آپشن بتایا تھا کہ ٹرانسپلانٹ ہی ہوگا؟ جی یہ بالکل لاسٹ تھا، کیونکہ ہم نے میڈیسن کی فل کوشش کی تھی کہ ہو جائے، لیکن اس ٹائم ناممکن تھا کہ ٹرانسپلانٹ ہی حل تھا. ٹرانسپلانٹ میں خود کو کیوں حاضر کیا؟ خود کو کیوں حاضر کیا؟ کیونکہ میرے 5 بہن بھائی ہیں، بڑا میں ہی ہوں. سب سے بڑے آپ گھر میں؟ جی بقیہ تو سارے چھوٹے ہیں. تو فیملی میں آپ کو پتہ آج کے دور میں کوئی کسی کا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. صحیح ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب اولاد ہی کام آتی ہے، لیکن کافی تھے ہمارے فیملی میں، کہا تھا لیکن ہم نے کسی کو فورس نہیں کیا. بس ٹھیک ہے جنہوں نے کہا تھا دیا ہے، نہیں دیا بس ٹھیک ہے الحمدللہ، کسی کا محتاج نہیں کیا. اچھا یہ ایک بہت میجر سرجری ہوتی ہے، چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے یہ. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ سرجری کے پوائنٹ تک آ کر لوگ بھاگ جاتے ہیں اس چیز کو سوچ کر. ظاہر ہے آپ کے تو ایک طرف والد تھے، ایک طرف باقی کی فیملی تھی. کس طرح سے ذہن میں آیا کہ یار فیملی کو چھوڑو، میں خود ہی ہوں نا، میں اپنے باپ کو لیور دیتا ہوں؟ دیکھیں جی ہمارے جو سر کے تاج ہیں وہ ہمارے باپ ہی ہیں، کیونکہ پوری فیملی میں کیونکہ جتنا لاڈ پیار انہوں نے مجھے دیا شاید میرے کسی بھائیوں کو بھی نہ ملا ہو، وہ شروع سے بھی. تو دوسری چیز یہ تھی کہ وہ آپ نے سوال کیا کہ اینڈ موقع پہ، لیکن میری بھی سچویشن ہو گئی تھی، لیکن حوصلہ میں نے رکھا تھا اپنا، اللہ پہ یقین تھا مجھے. میں نے کہا تھا ڈاکٹرز نے ظاہر ہے پہلے سے سارا کچھ بتا دیتے ہیں کہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اتنے سٹیج پر آ کر بھی سم ٹائم ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ یا تو دونوں نہیں بچ پاتے یا پھر ایک نہیں بچ پاتا، تو وہ ایک جو گلٹ ہوتا ہے نا ساری زندگی رہ جاتا ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا، کاش ایسا ہو جاتا. یہ سارے سوال تو آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے. دیکھیں جی وہ تو انہوں نے مجھ سے اسٹامپ بھی لے لیے تھے کہ اس میں آپ کی جان کو بھی جو بھی مسئلہ وہ، لیکن ان کا بھی ہے کیونکہ وہ بھی ڈاکٹرز ہیں، ان کی تو فل کوشش ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک مسیح ہیں ہمارے لیے. سمجھیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ مسیح ہیں ہمارے لیے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ پیشنٹ فوت ہو یا وہ، لیکن ان کی فل کوشش ہوتی ہے جتنی یعنی کہ وہ، لیکن الحمدللہ زندگی اگر اللہ پاک نے لکھی ہے تو ملنی ہوتی ہے. تو یہی چیز تھی، میں نے بس اللہ پہ توکل رکھا ہے، بھروسہ رکھا ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں مایوس نہیں کیا. والدہ کی طرف سے کیا رسپانس تھا؟ والدہ کی تو ایک طرف شوہر تھا، ایک طرف جوان بیٹا تھا، والدہ کا تو دل مٹھی میں آیا ہوگا. والدہ صاحب والد صاحب سے بہت پیار کرتی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا احمد بیٹا آپ نے وہی قربانی دینی ہے، تو یہیں قربانی دینا اور آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا. میں کہا حاضر. میں کہا باپ کے لیے جان بھی حاضر. ایسی بات تھوڑی ہے، دل مانگے دل دیں گے، گردے مانگے گردے دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. ٹیسٹ وغیرہ کمپلیٹ ہو گئے، اس کے بعد کتنی دیر کی سرجری ہوئی تھی؟ تقریباً میری 3 گھنٹے کی تھی اور والد صاحب کی تقریباً 8 گھنٹے کی تھی. اس کے بعد جب آپ لوگ ہوش میں آئے، والد صاحب ہوش میں آئے ہوں گے، آپ ہوش میں آئے ہوں گے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا، ڈاکٹرز نے کہا ہوگا کہ اب آپ دونوں خطرے سے باہر ہیں، اس ٹائم کیا فیلنگس تھی؟
بہت اچھی فیلنگ تھی اس ٹائم, خوشی ہو رہی تھی مجھے. لیکن وہ جو تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد وہ بڑی پینفل ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اس چیز میں. لیکن مجھے الحمدللہ ایسے کوئی چیز بھی فیل نہیں ہوئی اس دوران. ڈر تھا اس ٹائم شروع میں, یا بس ٹرانسپلانٹ سے پہلے, اس کے بعد بھی پتہ نہیں لگا کیا ہوا. وہ سیدھا ICU میں آ کے مجھے ڈال دیا تھا انہوں نے. ابھی 1.5 سال گزر گیا ہے, آپ بھی ماشاءاللہ صحت مند زندگی گزار رہے ہو, والد صاحب بھی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں, وہ جاتے ہیں. میں صدقے جاواں اپنے پتر تو انہیں مینوں نویں زندگی دی. بس وہ والد صاحب ہیں, آخر کوئی بھی اولاد ہو وہ تو پیاری ہوتی ہے, ان کو فرق نہیں رکھتے وہ کسی میں. خاص طور پہ ہمارے جو سریکی لوگ ہیں, میں خود سریکی ہوں, تو ہمارے جو سے بزرگ ہوتے ہیں وہ پیار میں کبھی بھی کسی میں فرق نہیں رکھتے, سب کو وہ برابر ہی یعنی کہ ترجیح دیتے ہیں, بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو. بڑا ایک ایکسپینسو سارا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ تو بیچارے اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ جن کے اپنوں کو وہ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ایکسپینس بہت زیادہ ہیں, یا اس کے معاملات اس طرح کے ہیں, یا کوئی ان کو ڈونر نہیں ملتا اس طرح کا. آپ نے یہ کہاں سے کروایا؟ یہ ہم نے کروایا سندھ سے, کیونکہ کافی لوگ ہیں. میں اس انٹرویو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ پہلے میں نے بہت انٹرویوز دیے ہیں, کیونکہ اس میں کافی لوگوں نے مجھ سے یہی سوال کیا ہیں جو ابھی آپ نے کیا, کہ اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پنجاب کے کافی لوگ ہیں جن کو ہاسپٹل کا نہیں پتہ, ان کے خرچے اخراجات وغیرہ یہ چیزیں نا, تو میں یہ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ یہ ہاسپٹل ہے ہمارے ڈسٹرکٹ رحیمیہ خان سے تقریباً کوئی 400 کلومیٹر سندھ آتا ہے. سندھ کا علاقہ ہے گمبٹ ہاسپٹل میں, اس کا نام ہے ریپڈ رسپانس, ایسے نام دیا ہوا انہوں نے. وہ یعنی کہ ہاسپٹل ہے وہ لیور کے لحاظ سے سب سے بیسٹ جا رہا ہے اس ٹائم پورے پاکستان میں, کیونکہ پہلے لوگ ہوتے تھے وہ انڈیا میں جا کے کرواتے تھے, خرچہ بھی بہت ہوتا تھا. بعض اوقات لوگوں کے جن کے نصیب میں ہوتا تھا چلے جاتے تھے, جو رہ جاتے تھے. تو اس چیز کو دیکھ کے ادھر کے ایک بزرگ تھے, پیر عبدالقادر شاہ جیلانی نام تھا ان کا, وہ اس ٹائم نہیں رہے اس دنیا میں, 2018 میں. وہ ہاسپٹل ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے. تو اس میں یعنی کہ آپ کا سمجھ لیں کہ اب ہم نے پرائیویٹ پتہ کیا تھا کوئی 2.5-3 کروڑ پہ اسلام آباد سے ادھر ادھر, کیونکہ ہم اتنا نہیں افورڈ کر سکتے تھے. تو ہمیں یعنی کہ لوگوں نے ادھر بتایا کہ آپ سندھ جائیں, وہاں پہ بہت اچھا یعنی کہ نظام وغیرہ. ہم گئے ہیں, ماشاءاللہ کافی اچھا ہاسپٹل ہے وہ, بہت اچھا انہوں نے ہمیں یعنی کہ دیا ہے رسپانس وغیرہ. اور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ہمارے سمجھ لیں 2 کروڑ کہاں پہ, 2.5 کروڑ کہاں پہ, اور ہمارا تقریباً زیادہ سے زیادہ بل لگائے گا 22 سے 23 لاکھ روپے ہمارا یعنی کہ ٹوٹل لگا ہے. وہ بھی ہمارا خرچہ وہاں رہنے کا, کھانے پینے کا, ٹیسٹ وغیرہ, یہ ہاسپٹل نے کچھ بھی نہیں لیا. انہوں نے ٹرانسپلانٹ کیا ہے, جو اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں وہ انہوں نے لیے ہیں. کیونکہ اب کافی لوگ ہیں ہمارے پنجاب کے, ان کو نہیں پتہ, یہ ان کے لیے میسیج ہے جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے, کہ یعنی کہ وہ ہے سندھ میں گمبٹ شہر ہے, اس میں ایک چھوٹا سا شہر ہے, اس میں یہ ہاسپٹل ہے. وہاں کے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں, ان کے جو سرجری کرتے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر صاحب. وہ اسپیشل یعنی کہ ویسے ہیں وہ لودھرا سے بیسکلی, تو وہ پہلے انڈیا میں رہ گئے ہیں, پھر ان کو انڈیا سے بلوایا یعنی کہ پاکستان میں کہ وہ اپنے ٹرانسپلانٹ یہاں پہ کریں, کیونکہ سہولت دی ہی ہے انہوں نے سندھ میں. یہ سمجھنے کے ایک بہت ہی اچھا ہمارے پاکستان میں سمجھنے کی نعمت ہمارے لیے ہے. وہاں پہ کڈنی کے بھی ہوتے ہیں, ہارٹ کے بھی ہوتے ہیں, سب وہاں پہ یعنی کہ اب لنگس بھی ٹرانسپلانٹ میں نے سننے میں آیا کہ وہ انہوں نے وہ بھی کر دیا. بالکل جی, یہ انفارمیشن ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہوتی, جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, بہت سارے لوگوں کے پیارے جو ہیں اس وجہ سے دنیا سے چلے جاتے ہیں, یا ان کو ڈونر نہیں ملتا, یا کوئی اس طرح کے ٹیسٹ کے معاملات آ جاتے ہیں کہ چیزیں میچ نہیں ہوتی, اور آپ کے اپنے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں. میری اپنی والدہ جو ہیں وہ اسی وجہ سے دنیا سے چلی گئی تھی, کیونکہ ہم اس نوبت تک پہنچ ہی نہیں سکے. خیر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کے والد کو صحت دے. یہ ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے, اور انہوں نے اس قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیا, انہوں نے اس چیز کو کامیاب بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کی بھرپور مدد کی ہے. آج ہمارے ساتھ صحت مند طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, والد بھی صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ان کو اسی طرح سے رکھے. اجازت دے مجھے, اللہ حافظ.